بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پر ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بشرا بی بی کے خلاف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں 2 مقدمہ درج کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ غلام یاسین نامی شہری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے نفرت انگیز بیان دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف دفعہ 126 ٹیلی گراف ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سابق خاتون اول کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ہر محاذ پر پاکستان کی غیر مشروط مدد کی۔ یہ لوگ معاشرے میں ایسے زہر گھول رہے ہیں جس کے نقصان کا اندازہ نہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں زہر آلود بیان دیا گیا جو افسوسناک ہے۔ سعودی عرب نے آج تک پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پاک سعودی دوستی میں جو ہاتھ رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو توڑ دے گی۔ سعودی عرب سے متعلق زہر آلود بیان ناقابل معافی جرم ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک ایسا مربی دوست بھائی برادر ملک ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہر محاذ پر سعودی عرب نے پاکستان کی وہ مدد کی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ سعودی عرب کا کبھی 77 سال میں کوئی نہ ڈیمانڈ تھی نہ کوئی آسک تھا۔ دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی۔ بشرا بی بی کے سعودی عرب پر الزامات افسوسناک۔ ان کا بیان پاک سعودی تعلقات خراب کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کو اس الزام کی خود تردید کرنی چاہیے۔ یہ ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ سعودیہ کے ساتھ تاریخی اور مذہبی تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کو سیاست کی نظر کرنا انتہائی غلیظ حرکت ہے۔ یہ پہلے امریکہ اب کہیں گے کہ سعودی عرب کی غلامی نامنظور۔ جس سعودی شہزادی کی گھڑی بیچ کر انہوں نے کاروبار کیا اب اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے ان پر گھٹیا الزام لگا دیا۔ آپ دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا۔ بہرحال جنرل باجوہ کا بیان جو ہے وہ ایک نہایت ہی معتبر صحافی کے ذریعے جو ہے وہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ایلیگیشن ہے اس کی سیریسنیس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جنرل باجوہ کو خود اس کی تردید کرنی چاہیے تھی۔ 3 خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے، لیکن اتنی پستی جو ہے ہماری سیاست میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خصوصاً اب جو بشرا بی بی نے جو ایک سیاسی جو ہے ایک وراثت کا کلیم ایک قسم کا لانچ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ لوگ اب پی ٹی آئی کی کال پر کان نہیں دھرتے۔ دھرنوں اور احتجاج کی کال ہر روز ناکام ہو رہی ہے۔ جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے یہ دھرنے دینے کیوں آتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا خطرناک اور سمجھ سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت پنجاب اور وفاق پر حملوں کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ایک دوست ملک پر حملہ کیا۔ دشمن تیار بیٹھے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ شہباز شریف اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ بار بار جو احتجاج کی دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے۔ ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے اوپر وہ ہٹنے جا رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے۔ ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا۔ پاکستان کے دشمن اور مخالف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی محسن نقوی اور خواجہ آصف کے بیان پر کڑی تنقید۔ کہا
नून लीग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाशों पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी को लगाम डालना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की रोकथाम वफाकी तहकीकाती इदारों और कस्टम्स की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को माली तौर पर कमजोर करने के लिए हुकूमत हर हथकंडा आजमा रही है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन सियासी और मुख्तलिफ उमूर मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रियासती और सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मुकाम मुशीर, वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफ़र खान मंदुखेल और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी। कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आइंदा के लाहे अमल को तय करेगी। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ़। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज भी इख्तलाफ है। जुनेद अकबर का एतराफ़। जुनेद अकबर ने कहा कि एक ट्वीट की थी जिस पर आज भी कायम हूँ कि शकील खान ईमानदार है। शायद इस ट्वीट पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। जुनेद अकबर ने कहा कि मैं आज भी पार्टी के साथ हूँ। जब बात बानी पीटीआई की आती है तो इख्तलाफात एक साइड पर रखते हैं। बानी पीटीआई की क़यादत के नीचे हम सब मुत्तहिद। डी चौक में सबसे ज़्यादा मालाकंड के वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई है। स्मोक की बात कर लें तो बताएं आपको कि हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद पंजाब एक बार फिर स्मोक का शिकार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड। मुल्तान का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर AQI 254 पर आ गया। पेशावर 253 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई का इजलास। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम और दीगर की शिरकत। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक अहम फैसलों पर मुशावरत। इजलास में बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसीलात बताई गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है कि हम अभी तैयारियों के मराहिल में हैं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवेज बंद कर दी। लारी अड्डों की बंदिश सबूत है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की अक्कास हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में पेशावर का दौरा किया, जिस दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला KPK और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की अक्कास हैं। पाक फौज के सरबराह ने खतरात से निमटने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाना अवलीन तरजीह है। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अल यमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडियाला से कोई राबता नहीं, किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ ये धावा बोलें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि पीटीआई के मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से बहुत ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अब भी चल रहे हैं। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने की सूरत में एहतजाज मुलतवी भी हो सकता है। उस लेवल पे हो रहे हैं जो शायद जो नकवी साहब से ऊपर है, करते होंगे।
لیکن ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ انہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر نقوی صاحب نہیں ماننا چاہتے تو وہ ان کا مسئلہ، ہمارا تو نہیں ہے. مذاکرات میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، اور اس کو کنٹینیو کرنے کی پوری کوشش ہے کہ آگے بڑھیں. مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کوئی ایک نتیجہ نکلنے کی امید بڑھتی ہے تو پھر اپنی پوزیشن کو ریویو کیا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ملک کی معیشت بہتر ہوگی. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں جو باہر کرنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا حکومت سے باہر آ گیا زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال فلاپ ہو گئی. 3 صوبوں سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ہی نہیں کہ پی کے سے ہی لوگ آ رہے ہیں. علی امین گنڈاپور اٹک سے آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ طے شدہ پروگرام کے تحت یہ ڈی چوک آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے. بشا بی بی نے متنازع بیان دے کر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر دیں. بانی پی ٹی آئی واضح کہہ چکے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. حکومت کا موقف ہے سیاسی مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج، انتظامیہ نے ہوٹلز کی بکنگ منسوخ کرنے کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق 27 نومبر تک نئی بکنگ پر بھی پابندی عائد. ذرائع کے مطابق یہ کارروائی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوٹلز میں رہائش نہ رکھ سکیں. راولپنڈی انتظامیہ تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز مالکان کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ملکی صورتحال کے پیش نظر آج صبح 8 بجے سے 23 نومبر صبح 8 بجے سے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز خالی کرانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں. تھانہ نیو ٹاؤن اور دیگر تھانوں کی پولیس نے اپنی حدود کے ہوٹلز مالکان وائس میسیجز کے ذریعے نوٹسز جاری کیے ہیں. پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کا معاملہ سری نگر ہائی وے کے بعد اسلام آباد کے داخلی خارجی راستوں کو بند کیا جانے لگا. اندرون شہر سیکٹرز کے رابطے بھی منقطع کیے جا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کا یہ معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے معاملے کے پیش نظر کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر کنٹینرز کو رکھا جا رہا ہے. سیکٹرز کے اندرونی جگہوں پر بھی کنٹینرز کو رکھ کر سیکٹرز کا آپس میں رابطہ منقطع کیا جا رہا ہے. مرمت کی غرض سے موٹر ویز کو تاحکم ثانی 8 مقامات سے بند کر دیا گیا. اسلام آباد تا پشاور اور اسلام آباد تا لاہور موٹر وے بند. موٹر وے M1 M2 M3 کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ موٹر وے M11 اور M14 بھی بند کر دی گئی ہیں. موٹر ویز کو مرمتی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا. اسلام آباد میں تمام ٹرانسپورٹ اڈے بند کر دیے گئے. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کیس کے پہلے 10 مجرمان کو سزائیں سنا دیں. عدالت نے مجرمان کی 6 سال تک قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے. نامزد ملزمان میں 6 روپوش ہیں اور 10 کو سزائیں سنائی گئی ہیں. عدالت نے روپوش ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا اور انہیں گرفتار ہوتے ہی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. سزا یافتہ مجرمان میں اسلام آباد کے رہائشی عابد محمود، احسن ایاز، شوکت باجوڑ کا رہائشی نعیم اللہ، ذاکر اللہ اور راولپنڈی کا رہائشی متی اللہ بھی شامل ہیں. سزا یافتہ 10 مجرمان میں 4 افغان شہری ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے اور سزا یافتہ افغان مجرمان میں داؤد خان، یونس خان، احسان اللہ اور لال آغا شامل ہیں. احتجاج کسی صورت مؤخر یا منسوخ نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی 24 نومبر کے احتجاج کی کال پر ڈٹے ہوئے ہیں. وکیل فیصل چودھری کا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیان. کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پر چیلنج کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. 24 نومبر کا پرامن احتجاج ہوگا. بش بی بی نے سعودی عرب کا ذکر نہیں کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آج خان صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کل آرڈر آیا ہے اس کی جو اخبار میں کوئی خبر ہے تو اس پہ انہوں نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پرسوں ہم نے لوگ بلائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی جلدی میں کل اس کو بلایا اور پی ٹی آئی کو نہیں سنا گیا، پی ٹی آئی کا موقف نہیں آیا گیا، تو اتنی جلدی کیا تھی. اور یہ میچ جو ہے اس طرح سے فکس میچ نہیں ہوں گے اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے. پرامن احتجاج ہوگا، کوئی وائلنس نہیں ہوگا، بالکل کسی قسم کی کوئی جو ہے پتھر بھی نہیں سرکایا جائے گا. اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن سیاسی جو ہے جدوجہد کی ہے اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اپنی کال کے مطابق چلیں گے اور اس فیصلے کو کے خلاف جو پراپر لیگل ریمیڈی ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ یہ سعودیز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اور جب ان کو وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایم بی ایس نے سب سے پہلے کال کی. بشرا بی بی کا بیان. پاک سعودی تعلقات پر شب خون. پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے شعیب صدیقی نے قرارداد جمع کروا دی. قرارداد میں سعودی عرب اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بشرا بی بی کے فتنہ انگیز بیان پر انکوائری کا مطالبہ.
قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی میں دخل اندازی اور ملکی مفاد متاثر کرنے کی ناکام کوشش تانے بانے کہاں ملتے سامنے لایا جائے۔ قرارداد کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ایما پر خود ساختہ بیان دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ایوان نے استدعا کی ہے کہ ملکی سلامتی کو داغدار کرنے والے بیان کے معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر زیر بحث لایا جائے۔ کراچی میں ہوم ڈیلیوری رائڈرز کے ذریعے دہشت گردی کے خطرے کا خدشہ خفیہ اطلاع ملنے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے شہر کے تینوں زونز کے ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی ٹریفک اور تمام اضلاع کے ایس ایس پیز کو الرٹ کیا گیا۔ سرکولر میں فوڈ ڈیلیوری کرنے والوں کے سامان کی سخت چیکنگ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دھمکی تو سامنے نہیں آئی، تاہم اعلیٰ سطح کے حکام کی جانب سے کیے گئے خدشے پر اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کراچی میں ہوم ڈیلیوری رائڈرز کے ذریعے دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں خفیہ اطلاع ملنے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی ٹریفک پولیس کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مانسہرہ کے نواحی علاقے بھیر کند اور بٹل میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ عورت سمیت 3 شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے بھیر کنڈ میں ذیشان جاں بحق جبکہ بٹل میں غلام مصطفیٰ اسد اور ایک خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ فائرنگ کے مرتکب 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سے ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت فیاض حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ نوشہرہ میں تھانہ جلزوئی کے علاقے چراٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے 2 موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق جبکہ دوسرا سوار زخمی بھی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت ثاقب کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں پنجابیوں اور دیگر لوگوں کو قتل کرنے والے بلوچ ہیں، نہ ہی پاکستانی۔ بلوچستان کو سازش کے تحت کمزور کیا جا رہا ہے۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور قبیلہ نہیں ہوتا۔ پنجاب کا خطہ پاکستان کا دل ہے۔ کچی کینال منصوبے پر نواز شریف کے مشکور ہیں۔ 57,000 ایکڑ زرعی زمین، زراعت سے لوگ خوشحال ہوں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایتھنک ڈویژنز پہ اس ملک کو سازش کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے ہمیشہ نہ صرف ہم بلوچوں کے لیے بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام ایتھنک لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا، یہ دہشت گردوں نے معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کا سیف سٹی پروجیکٹ کتنا سیف ہے۔ 9 سالہ محمد منصور کے اغوا سمیت شہر میں ہونے والی دیگر وارداتوں نے پول کھول دیا۔ سیف سٹی کے کیمرے 2 ماہ بھی فعال نہ رہ سکے۔ کوئٹہ سے محمد بلال سہیل رپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کے ٹیسٹنگ کا افتتاح کے موقع پر بتایا گیا کہ پروجیکٹ کے تحت شہر میں 1400 کیمرے نصب کیے جائیں گے، جس میں سے 830 کیمرے فعال کر دیے گئے ہیں، مگر یہ کیمرے 2 ماہ میں بھی نہ چل سکے۔ 9 سالہ محمد مصور سمیت دیگر وارداتوں کے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے یہ کیمرے ناکام ہو گئے۔ 8 سالہ محمد مصور کے اغوا کیس کی بلوچستان ہائی کورٹ میں سماعت پر عدالت نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت لگائے جانے والے کیمروں کی غیر فعالیت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پروجیکٹ کے حوالے سے پیش کردہ رپورٹ مسترد کر دی۔ شہری کہتے ہیں کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 650 کیمرے خراب ہونا یہ ایک نیک شگن نہیں ہے کوئٹہ شہر کے لیے، خصوصی طور پر ابھی بچے کے اغوا کا معاملہ جیسے آپ کے سامنے ہے، کئی روز گزر گئے ہیں، تاحال اس کو جو ہے بازیاب کروانے میں انتظامیہ جو ہے ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ سیف سٹی سے پہلے بھی یہ معاملات تھے اور اب بھی وہی ہیں، کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آ سکی۔ کوئٹہ کے حالات پہلے ہی خراب تھے اور اب بھی وہی خراب ہیں۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے بتایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے PC1 منظور ہو چکا، جس کا ٹینڈر 22 نومبر کو اوپن ہوگا، جبکہ عدالت نے سیکرٹری IT کو ہدایت کی کہ اگلی سماعت پر سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جامع رپورٹ پیش کریں، بصورت دیگر معاملہ نیب کو بھجوایا جائے گا۔ شہر اقتدار کے عقب میں واقع سید پور ماڈرن ویلیج سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ماڈرن ویلیج میں ایک محلہ ایسا بھی ہے جو آج بھی دور قدیم کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ دیکھیں گے اسلام آباد سے زاہد اراؤ کی یہ رپورٹ۔
پہاڑوں، پگڈنڈیوں، پتھریلے راستوں والے اس علاقے کے آس پاس آج بھی صدیوں پرانے گاؤں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک گاؤں سید پور میں محلہ جمال ڈیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں آنے والوں کا استقبال تو کٹھن راستوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ چاروں طرف مارگلا کی پہاڑیاں، خاموش فضا میں پرندوں کی آوازیں، گھروں کے اندر آج بھی غاریں موجود ہیں۔ صدیوں پرانے درخت اور ان کے سائے تلے آج بھی محفلیں جمتی ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آج بھی گاؤں کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ لگ بھگ 200 سال پرانا ہے اور اس کو ہم نے رنویٹ اس لیے نہیں کیا کہ پرانا لیکچر وہ اسی طرح باہر رہے، اور جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو کوئی ہمارے مہمان آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گاؤں والا لک ہے ساری اس سید پور کے اندر، اس محلے میں لک گاؤں والی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بھینسیں بھی ملے گی، گائے بھی ملے گی، بکریاں، مرغیاں، ہر چیز آپ کو اویلیبل ملے گی۔ اور اسلام آباد سے بالکل پاس ہی ہے اور گاؤں والی فیلنگ ہی آ رہے ہیں۔ گاؤں ہی ہے، آپ ماڈرن ولیج کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ 200 سال پرانا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب اسلام آباد سے تھوڑی سی ہٹ کے گاؤں والی فیلنگ اس کے اندر۔ گہما گہمی اور جدید دور میں بھی یہاں کے لوگ آج بھی فطرت کی باہوں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر کے شور و غل اور ہنگاموں سے دور اسلام آباد کا یہ گوشہ فطرت اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے غنیمت ہے۔ یہاں بتائے چند لمحات ناقابل فراموش ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اسلام سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد۔